اصحاب الاخدود، ایک سچی اور دردناک کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو ظلم اور بربریت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک نیک اور سچے ایمان والے نوجوان کی کہانی ہے جو اپنے ایمان کی روشنی سے ایک پوری بستی کو منور کر گیا، مگر ظالم بادشاہ کی ہر دھرمی نے اسے اور سینکڑوں بے گناہوں کو آگ کے دہتے ہوئے گھڑوں میں جھونک دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ البروج آیت نمبر 4 سے 10 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3005 میں بیان ہوا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہ کرے۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو اس کی سلطنت کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا تھا، مگر جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے فکر ہونے لگی کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد کون بادشاہ کے لیے جادو کرے گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین اور ہوشیار نوجوان دو جس سے میں اپنا علم سکھا سکوں تاکہ میرے بعد وہ تمہاری خدمت کرے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہترین نوجوان کو چنا جائے جو جادو سیکھ سکے اور سلطنت کی طاقت کو برقرار رکھ سکے۔ سپاہیوں نے ایک ذہین اور خوبصورت لڑکے کو چنا جو بہت ہوشیار تھا۔ روزانہ وہ جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو سیکھتا، مگر اللہ کو اس کے لیے کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک نیک عالم راہب کے پاس سے ہوا جو اللہ کا سچا بندہ تھا۔ اس نوجوان کو ان کی باتیں بہت پسند آئی کیونکہ وہ سچائی پر مبنی تھی۔ اب وہ روز جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس راہب کے پاس بیٹھتا، اللہ کے بارے میں سنتا اور پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ جلد ہی وہ سمجھ گیا کہ جادو محض دھوکہ اور فریب ہے، جبکہ راہب جو کچھ کہہ رہا تھا وہی اصل حقیقت تھی۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا درندہ کھڑا تھا جس نے پورے راستے کو بند کر رکھا تھا۔ لوگ خوف سے راستہ بدل رہے تھے۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اللہ اس درندے کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین تجھے زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو ہٹا دے۔ پھر اس نے پتھر پھینکا اور اللہ کے حکم سے وہ درندہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ مزید ایمان لے آیا اور راہب کے پاس گیا۔ راہب نے کہا، بیٹے، تمہارا امتحان اب شروع ہوگا، یاد رکھنا اگر تمہیں کبھی آزمائش میں ڈالا جائے تو میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اللہ نے اس نوجوان کو شفا دینے کی طاقت دے دی۔ وہ اندھوں کی بینائی واپس لانے لگا، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے لگا اور بیماروں کو شفا دینے لگا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کے درباریوں میں ایک آدمی تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے نوجوان سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں بینائی دے دے گا۔ وہ شخص ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کے درباری نے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے درباری کو بلایا اور پوچھا، تمہاری بینائی کس نے واپس کی؟ درباری نے کہا، میرے رب اللہ نے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس درباری کو قتل کر دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے نوجوان کو بلوایا اور کہا، تمہیں یہ سب طاقت کس نے دی؟ نوجوان نے بھی وہی جواب دیا، اللہ نے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نوجوان کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دو، مگر جب وہ چوٹی پر پہنچے تو نوجوان نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ کو ہلا دیا۔ تمام سپاہی گر کر مر گئے اور نوجوان صحیح سلامت واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا، مگر وہاں بھی اللہ نے اسے بچا لیا اور سپاہی غرق ہو گئے۔ نوجوان پھر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کرو، مجھے ایک درخت سے باندھ دو اور میرے سینے پر تیر مارو، لیکن یاد رکھنا تیر مارنے سے پہلے کہنا اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جب تیر مارا تو نوجوان نے مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ لیکن یہ نوجوان کی جیت تھی کیونکہ پوری بستی یہ دیکھ کر ایمان لے آئی اور پکار اٹھی، ہم سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ظالم بادشاہ کی شکست واضح ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی ضد میں ظلم کی انتہا کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ نوجوان کی شہادت کے بعد پوری بستی اللہ پر ایمان لے آئی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معمولی نوجوان اس کی خدائی کو چیلنج کر کے اس کے پورے نظام کو ہلا دے گا۔ اس نے اپنے وزراء اور سپاہیوں کو جمع کیا اور حکم دیا، ہمیں فوراً ان لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا، اگر ہم نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ وزراء نے مشورہ دیا کہ سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بادشاہ کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے ایک وحشیانہ طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا، الاخدود یعنی آگ کے گھڑے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، ان گھڑوں میں خوب لکڑیاں، کوئلہ اور تیل ڈال کر آگ بھڑکائی گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی لپٹیں آسمان تک پہنچ رہی تھی اور ارد گرد کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب آگ پوری طرح بھڑک اٹھی تو بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا اسے اس دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ وہ مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور کہتے، یا تو بادشاہ کو خدا مانو یا پھر آگ میں کود جاؤ۔ لیکن ان سچے مومنوں کے دلوں میں اللہ کا نور تھا اور وہ کسی قیمت پر ایمان سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، تسلی دیتے اور کہتے، یہ دنیا فانی ہے مگر جنت ہمیشہ کی ہے۔ ایک ایک کر کے انہیں وحشیانہ طریقے سے آگ میں دھکیل دیا جاتا اور ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی، مگر کسی نے بھی کفر کا کلمہ نہیں کہا۔ اسی دوران ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ وہ بھی ان مومنین میں شامل تھی جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے۔ جب سپاہیوں نے اسے پکڑا تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی کیونکہ وہ اپنے ننھے بچے کو یوں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ ہچکچا رہی ہے تو مسکرا کر کہا، دیکھا آخرکار یہ عورت موت سے ڈر گئی، مگر اللہ کا کرشمہ دیکھو، اللہ نے اس ننھے شیرخوار بچے کو بولنے کی طاقت دے دی اور اس نے کہا، ماں سچ پر قائم رہو، تم حق پر ہو اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ماں کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے بچے کو سینے سے لگایا، مسکرائی اور اللہ کا نام لے کر دہتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سب مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ کسی ایک شخص نے بھی اس کے حکم کو نہیں مانا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر اللہ کے فیصلے سے وہ بے خبر تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس ظالم بادشاہ اور اس کی فوج پر ایک خوفناک عذاب نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے زمین کو ہلا دیا اور آگ کے وہی گھڑے بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو نگل گئے۔ آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور ان کے محلات زمین بوس ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے ایک خوفناک آندھی اور زلزلہ بھیجا جس نے پوری سلطنت کو تباہ کر دیا۔ یہی وہ اصحاب الاخدود ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البروج میں آیا ہے۔ خندقوں گڑھوں والے ہلاک کر دیے گئے جو دہتی ہوئی آگ والے تھے جب وہ اس پر بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان کو مومنوں سے صرف اس بات کا انتقام لینا تھا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب اللہ حق کے حمد ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ حق پر ثابت قدم رہنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں ان پر ظلم ہی کیوں نہ کیا جائے۔ ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رضا اور جنت کا وعدہ سچا ہے اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ سچا سبق ہے جو ہمیں اصحاب الاخدود کی کہانی سے ملتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے ایمان پر اسی طرح ثابت قدم رہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سونی سٹوریز ہب، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں سنسنی خیز، خوفناک، اسلامی اور سبق آموز کہانیاں۔ اگر آپ کو دلچسپ اور پراسرار کہانیاں سننا پسند ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی ایسی کہانی سنی ہے یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔